अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियासत कतर की आवाज उर्दू रेडियो से पेश खिदमत है आज का दूसरा नशरिया फरजाना सफ्तर की ज़बानी और पहले अहम खबरों का खुलासा। साहिब सुमू अमीर ने बरादर मुल्क मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर को मुल्क के नायब सदर अबूजबी के वली अहद और इमारत अबूजबी के 2 नायब हुक्काम की तैनातियों पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर सकाफत की सरपरस्ती में आज से दुर्बुलसाई में किताबों की नुमाइश शुरू हो रही है। यौम सरजमीन के मौके पर फलस्तीनी अपीलें हैं कि काबिज इसराइल के खिलाफ अवामी गुस्से और जज्बात के इजहार को बतदरीज बढ़ाया जाए। और अमरीकी सेनेट ने 20 साल बाद जंग इराक में सौंपे गए इख्तियारात मंसूख कर देने की मंजूरी दे दी है। ये था अहम खबरों का खुलासा। अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब समू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने बरादर मुल्क मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ टेलीफोन पर राब्ता कायम किया और उन्हें शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान को नायब वजीर आजम, वजीर दीवान सदारत और मुल्क का नायब सदर मुकर्रर किए जाने, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को इमारत अबूजबी का वली अहद बनाए जाने और शेख हर्राह बिन जायद अल नहयान और शेख तहनून बिन जायद अल नहयान को इमारत अबूजबी के नायब हाकिम मुतय्यन किए जाने की मुबारकबाद दी है और उनकी तौफीक को कामयाबी की तमन्ना का इजहार किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर ने साहिब सुमू अमीर के सच्चे बरादराना जज्बात पर उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर सकाफत शेख अब्दुर्रहमान बिन हमद अल सानी की सरपरस्ती में आज दरबुलसाई के हेडक्वार्टर में दूसरी रमदान बुक फेयर या दूसरे रमदान किताब मेले का आगाज हो रहा है जो 5 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस बुक फेयर में मुल्क के अंदर और बाहर 79 अशाती इदारे हिस्सा ले रहे हैं। कतर डेवलपमेंट फंड और डेवलपमेंट से मुतालिक अमरीका की बैनुल-अक़वामी कौमी एजेंसी यूएसएड ने व्हाइट हेलमेट तंजीम के बुनियादी ऑपरेशंस की मदद और फंडिंग के एक समझौते पर दस्तखत किए हैं ताकि शाम के शुमाल मगरिबी इलाके में जिंदगियां बचाने की खिदमात की बरकरारी की जमानत मिल सके। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों जब शाम के शुमाली और तुर्की के जुनूबी इलाकों में ज़लज़ला आया था तो व्हाइट हेलमेट ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया था, जबकि इस ज़लज़ले में हजारों बाशिंदे जाँ बहक और जख्मी हो गए हैं। काबिज इस्राएली फोर्सेस ने आज जनीन के जुनूब में वाक़े कस्बे कबातिया पर चढ़ाई करते हुए फायरिंग के जरिए 3 फलस्तीनियों को जख्मी कर दिया है, जबकि मकबूजा मगरबी किनारे के शहर अल खलील के शुमाल में वाक़े बैत अमर नामी कस्बे पर इस्राएली फोर्सेस ने चढ़ाई करते हुए जहरीली गैस इस्तेमाल की, जिससे मुतादिद फलस्तीनी दम घुटने का शिकार हो गए। वाज़ेह रहे कि फलस्तीनी बाशिंदे आज 47वां यौम सरजमीन मना रहे हैं। फलस्तीनी कानूनसाज कौंसिल की सियासी कमेटी के सदर महमूद अल-ज़हार ने फलस्तीनी अवाम और मज़ाहमत से अपील की है कि काबिज इसराइल के खिलाफ अवामी गुस्से और जज्बात को बढ़ाया जाए। अमरीकी वज़ारत दिफा पेंटागन के तर्जुमान पैट राइडर ने कहा है कि अमरीका को इसराइल में होने वाले हालिया वाक़यात पर कुछ अंदेशे लाहक हैं, जबकि इन दिनों वाशिंगटन और तल अवीव के दरमियान फ़ज़ा इस कदर कशीदा है कि माज़ी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इसी तनाजुर में व्हाइट हाउस ने एक मरतबा फिर इसराइली लीडरों से अपील की है कि वो जल्द अज जल्द कोई ऐसा तस्फिया कर लें जिसे अवाम की हिमायत हासिल हो। शाम के दारुल हुकूमत दिमश्क के एक नवाही मकाम पर मिसाइलों के जरिए की जाने वाली इसराइली जारियत में 2 शामी फौजी जख्मी और इमलाक को नुकसान पहुंचा है। शामी खबर रसा एजेंसी ने एक फौजी जरिए का ये कौल नकल किया है कि काबिज इसराइल के हमलों में शाम की मकबूजा जौलान की पहाड़ियों और दिमश्क के नवाह में चंद पॉइंट्स को निशाना बनाया गया है। इस जरिए ने कहा है कि शामी एयर डिफेंस सिस्टम ने उन रॉकेटों का मुकाबला किया है और उनमें कुछ रॉकेट मारे गए हैं।
امریکی سینٹ کی غالب اکثریت نے ایک قانونی بل کی حمایت کر دی ہے جس جنگ عراق کے لیے جسے اب گزرے ہوئے بھی 20 سال گزر چکے ہیں سونپے گئے اختیارات کو کینسل کر دینے کی منظوری دے دی ہے۔ امریکی کانگریس کوشش کر رہی ہے کہ لڑائی کے محاذوں پر فوج بھیجنے کے فیصلوں میں اپنے کردار کی تاکید نو کر دے۔ صومالیہ کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ملک کے وسطی علاقے ایل علی ہیلی کو یوتھ موومنٹ کے عناصر کے قبضے سے آزاد کرا لیا ہے۔ صومالی فوج نے کہا ہے کہ مسلح عناصر اس علاقے میں فوج کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے فرار ہو گئے تھے۔ فوج ان دنوں ان دیہاتی علاقوں کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے جن پر اس تحریک کے نوجوانوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ یوکرین نے میلیٹوپول شہر کے ریلوے اسٹیشن پر گولہ باری کی ہے جس کے نتیجے میں اس شہر میں بجلی کی سپلائی منقطع ہو گئی ہے۔ روس نے اگلی لائنوں کے پیچھے اس شہر پر قبضہ کر رکھا ہے۔ کییو کی جانب سے ان دنوں روسی فوجوں پر جوابی حملوں کی بہت باتیں کی جا رہی ہیں۔ اس اسنا میں کرملن نے کہا ہے کہ یوکرین میں فوجی مقاصد کسی طرح بھی سیاسی اور سفارتی ذریعوں سے حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ کرملن کے ترجمان ڈیمیٹری ویسکوف نے کہا ہے کہ اس آپریشن یا کارروائی کا مقصد ترجمان کے بقول روس کی سیکیورٹی اور حفاظت ہے۔ پیرو نے کہا ہے کہ اس نے اب کولمبیا سے اپنے سفیر کو حتمی طور پر واپس بلا لیا ہے۔ اس نے بوگوٹا پر اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا الزام عائد کیا ہے۔ اس سے ایک ماہ قبل پیرو اسی الزام کی بنیاد پر میکسیکو سے بھی اپنے سفیر کو واپس بلا چکا ہے۔ امریکی موسمیاتی اتھارٹی نے متنبع کیا ہے کہ اگلے 2 ہفتوں کے دوران امریکہ کے مغربی وسطی اور جنوبی علاقوں میں قاتل اور تباہ کن طوفان کے آمد کا خطرہ ہے۔ اس اتھارٹی نے بتایا ہے کہ جن علاقوں میں ان طوفانوں کے آنے کا زیادہ خطرہ ہے وہاں اس وقت تقریباً 17 ملین باشندے آباد ہیں اور آنے والے دنوں خاص طور پر جمعے کے دن 66 ملین سے زائد باشندوں کو چوکنا رہنا ہوگا۔ افریقی ملک مالاوی کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ رواں مہینے مارچ کے دوران وہاں آنے والے طوفان فریدی میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 1200 سے تجاوز کر سکتی ہے اور اب لاپتہ لوگوں کے زندہ بچ جانے کی امیدیں ٹوٹتی جا رہی ہیں۔ مالاوی میں آفتوں سے نمٹنے کے ادارے کے سربراہ چارلز کولمبیا نے کہا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں کتوں کی مدد سے لوگوں کی تلاش کا کام جاری ہے۔ البتہ زیادہ متاثر ہو جانے والے علاقے پلانٹیرا میں اب تلاش کا کام روک دیا گیا ہے۔ 538 اشخاص ابھی تک لاپتہ ہیں اور طوفان کو آئے ہوئے اب 2 ہفتے گزر چکے ہیں۔ اور اب کچھ اقتصادی خبریں۔ قطر انرجی نے ایکسون موبائل کینیڈا کے ساتھ ایک سمجھوتے پر دستخط کر دیے ہیں تاکہ کینیڈا میں 2 آف شور ایکسپلوریشن لائسنس کا ایک حصہ حاصل کر سکے۔ اس حوالے سے وزیر مملکت برائے امور توانائی قطر انرجی کے سربراہ اور اس کے سی او انجینئر سعد بن شریدہ الکابی نے کہا ہے کہ یہ سمجھوتا کینیڈا میں ایکسپلوریشن کے مقامات پر ہماری موجودگی کو تقویت دے گا اور یہ قطر انرجی کی بین الاقوامی کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے ملک میں ریاست متحدہ امریکہ کے سفیر جناب ٹمی ڈیوس نے ملاقات کی ہے جس میں لیبر سے متعلقہ مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ وزارت تجارت و صنعت نے بتایا ہے کہ تجارتی تنصیبات میں پیش کی جانے والی سروسز کی قیمتوں کی فہرست کو الیکٹرانک سسٹم کے ذریعے درج کرنے کی سہولتیں موجود ہیں اور اس کا مقصد اس وزارت کے معاملات کو ڈیجیٹائز کرنا ہے۔
اسی طرح تجارت اور سرمایہ کاری کے ایک علاقائی اور عالمی محور و مرکز کے طور پر قطر کی پوزیشن کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ وزارت تجارت و صنعت سے متعلق ہی یہ خبر کہ اس وزارت نے کاروں اور گاڑیوں کا کاروبار کرنے والی ایک بڑی ایجنسی کے خلاف 36 چالان کیے ہیں اور اسے سیکیورٹی کے متعلقہ اداروں کے حوالے کر دیا ہے تاکہ اس کے خلاف قانونی کارروائیاں مکمل کی جا سکیں۔ اور اتنے چالان کٹنے کی وجہ یہ ہے کہ اس ایجنسی نے اپنے کلائنٹس کے ساتھ کیے گئے کانٹریکٹس کی پابندی نہیں کی تھی۔ اس سال 2023 کے ماہ فروری میں ملک کے ٹریڈ بیلنس کے سرپلس میں گزشتہ سال فروری کے سرپلس کے مقابلے میں تقریباً 3% کا اضافہ ہوا ہے۔ اس طرح ملک کو 22 بلین ریال کی زیادہ رقم حاصل ہوئی ہے اور یہی وہ فرق ہے جو اس عرصے کی برآمدات اور درآمدات کے درمیان واقع ہوا ہے۔ عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فیچ نے قطر کے طویل مدتی درجہ بندی کو مستحکم سے بڑھا کر مثبت کر دیا ہے اور یہ درجہ بندی اس کی ان توقعات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ شمال گیس فیلڈ میں توسیع سے ملک سے LNG یعنی قدرتی مائع گیس کی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ قطر گیس ٹرانسپورٹ کمپنی لمیٹڈ ناقلات نے اعلان کیا ہے کہ اس نے کمپنی کے اصل زر میں غیر قطری سرمایہ کی ملکیت 100% تک بڑھانے کے لیے تمام ضروری منظوریاں حاصل کر لی ہیں اور قطر سینٹرل سیکیورٹیز ڈپازیٹری میں ضروری ترمیم کر لی گئی ہے۔ یورپی یونین نے روس یوکرین بحران کے پس منظر میں اب روسی گیس ترک کر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور سپلائی کرنے والی روسی کمپنیوں کو اس گیس کی سپلائی کے لیے بنیادی سروسز بک کرانے سے منع کر دیا ہے۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے برادر ملک متحدہ عرب امارات کے صدر کو ملک کے نائب صدر ابوظبی کے ولی عہد اور امارت ابوظبی کے 2 نائب حکام کی تعیناتیوں پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر ثقافت کی سرپرستی میں آج سے درب السائی میں کتابوں کی نمائش شروع ہو رہی ہے۔ یوم سرزمین کے موقع پر فلسطینی اپیلیں ہیں کہ قابض اسرائیل کے خلاف عوامی غصے اور جذبات کے اظہار کو بتدریج بڑھایا جائے۔ اور امریکی سینٹ نے 20 سال بعد جنگ عراق میں سونپے گئے اختیارات منسوخ کر دینے کی منظوری دے دی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ نیوز ایڈیٹر سیف الرحمان، آپریٹر ہشام اور فرزانہ صفدر کو یہیں پر اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔